اگر میں ایک لڑکے سے انٹینشنلی نہیں پر مطلب دوستی وغیرہ کے سین میں بات کر سکتی ہوں, میرے فیملی اگر یہ ایکسیپٹ نہ کرے تو میں مطلب ہائڈ کر کے اس کو بات کر سکتی ہوں اس سے, اس میں کوئی غلط چیز ہوتی ہے؟ ایک منٹ دوبارہ رپیٹ, آپ کہہ رہی ہیں کہ فیملی کو کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ کسی سے بات کر سکتی ہیں, یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ ہاں میری فیملی کو ایشو ہے. آپ کی فیملی کو ایشو ہے لیکن آپ چھپ کے بات کرنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں جی, میں کسی سے بات کرنا چاہ رہی ہوں لیکن میری فیملی کو پسند نہیں ہے, لیکن اٹینشن بھی ایٹ دیٹ ٹائم غلط نہیں ہے. اوکے ساحل صاحب, آپ رہیے گا ساتھ ہی کال پہ. ساحل صاحب سمجھ آئیے آپ کو؟ ساحل صاحب کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی, دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. سر میرے ایک دوست ہیں, چائلڈ ہوڈ فرینڈ کہہ سکتے ہیں, میری اٹینشن ان کو لے کے غلط نہیں ہے, مطلب صرف فرینڈ ٹائپ تک ہے, لیکن میری فیملی کو ان سے کانٹیکٹ پسند نہیں ہے. میں ہائڈ کر کے اس کو رکھوں گی تو اس میں کوئی مسئلہ؟ ٹھیک ہے, میل فرینڈ ہے, ٹھیک ہے. ساحل صاحب آپ ایک مرد کے تھرو میں آپ کو بتا رہا ہوں, مرد ہونے کی حیثیت سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے کوئی لڑکی پسند ہوگی تو میں نکاح کی بات کروں گا, ورنہ میں کچھ اور بات کروں گا تو مجھے کوئی خاص پسند نہیں ہے. مجھے آپ سے صرف لذت چاہیے. اگر میں آپ کی اصل میں عزت کرتا ہوں تو میں نکاح کی بات کروں گا آپ سے. کہ میں ایز اے مین بتا رہا ہوں, یہ ٹیسٹ رکھیں ہر انسان کا, ہر آدمی کا ٹیسٹ یہی ہوتا ہے. جو لڑکی کی اصل میں عزت کرتا ہے وہ اس کو گھر پہ نکاح کر کے اپنے گھر کی باغ دوڑ اپنے بچوں کی ماں بنانے کی بات سمجھتا ہے, اور آگے کی باتیں سوچتا ہے. وہ ٹیمپرری طور پہ ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال نہیں کرنا چاہتا. اس لڑکی کی میں عزت نہیں کرتا کہ جس لڑکی کو میں صرف اور صرف اپنے مزے پورے کرنے کے لیے یا بات کرنے کی مزے کی بات کر رہا ہوں, میں آگے کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی. آئی ایم پریٹی شیور یو نو دا انٹینٹ. اگر انٹینٹ ہی چیک کرنا ہے تو نکاح از دی اونلی وے ٹو چیک اے مینز انٹینٹ. اے مسلم مین ٹاکس اباؤٹ میرج ان دا فرسٹ ٹائم ہی تھنکس رائٹلی آف اے وومن, ادروائز آئی ایم تھنکنگ آل رانگ. فضا آپ ساتھ ہیں؟ فضا آپ کو سمجھ آ گئی ساحل صاحب کی وہ؟ ہاں جی آگے. ٹھیک ہے. اچھا ساحل صاحب اس میں ایک میں بھی ایڈ کر لیتا ہوں فضا کی موجودگی میں کہ پیرنٹس کی مرضی کے اگینسٹ جو میں نے انٹرو دیا تھا اس میں بھی یہ تھا کہ پیرنٹس بڑے مجبور ہو جاتے ہیں. وہ لڑکے کا مسئلہ ہے سر, وہ لڑکی کا مسئلہ نہیں ہے کہ پیرنٹس کو کیسے منوانا ہے. میں آپ کو پھر بتا دوں, مسئلے لڑکے کے اندر ہوں یا لڑکے گھر والوں کے اندر ہوں, دیٹ شوڈ ناٹ بی اے پرابلم فار دا وومن. اف اے وومن تھنکس کہ اس کی اپنی اسٹیم جو ہے نا, اس کی اپنی پریسٹیج کا تعلق جو یہ اس رسک ہے, تو وہ لڑکے سے سیدھی بات کرے گی کہ اف یو لائک می اور یو لائک وٹ ایور اباؤٹ می, تو پھر میری عزت نفس کا بھی یہ تقاضا ہے کہ مجھے آپ اپنے ہائیسٹ پیڈسٹل پہ رکھیں, رادر دین آپ مجھے اپنا ایک ٹیمپرری ٹائم پاس رکھیں اور آپ اپنی بھی انا کو تسکین دے رہے ہوں کہ آپ بھی لڑکیوں کے لسٹ میں ایک محبوب ثابت ہو گئے ہیں. دیر از بڑے لو سیلف اسٹیم کے آدمی ہوتے ہیں جو لڑکیوں کو ٹیمپرری طور پہ استعمال کرتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یا ان میں سکت نہیں ہے یا ان کے اندر کوئی اور مسئلے ہیں جو لڑکی کو شادی نہیں کر سکتے. تو مسلمان مرد کی تو خصوصیت یہی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے بھی اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کو اگر لڑکی میں کوئی بھی چیز پسند ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ لڑکی کے ساتھ آپ کی بات چیت ہو, تو آپ نکاح کا پیغام کیوں نہیں بھیج رہے؟ لڑکی کو تو زیادہ اچھا لگے گا کہ مجھے اس نے اتنی عزت دی ہے. لیکن اگر وہ نکاح کی بات نہیں کھا رہا ہے, ایک اور پرابلم آ جاتی ہے. یہ آپ صحیح بات کر رہے ہیں, بار بار ایک بات کر رہے ہیں کہ نکاح کا پرپوزل دیں, لیکن ویئر لڑکا سٹینڈ اور جو ایکسپیکٹیشن ہے لڑکی کے پیرنٹس کی, وہ آج کل بڑا مسئلہ بنا پڑا ہے. آپ کو حضرت علی اور حضرت جو فاطمہ کی شادی ہے اس سے تو ہم بہت دور جا چکے ہیں. یہی تو پرابلم ہوئی ہے, اسی وجہ سے چھپ چھپ کے باتیں ہو رہی ہیں. ڈو یو اگری؟ نہیں, علی بن ابی طالب کی فاطمہ تو زہرا سے جو شادی تھی وہ تو سمپل شادی, میں سمپلسٹی کی بات کر رہا ہوں. اچھا, شادی کے معاملات کی بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی وہی کر رہا ہوں کہ لڑکا جہاں پر سٹینڈ کر رہا ہے, پیرنٹس کی ایکسپیکٹیشن اتنی ہائی ہے کہ وہ بیچارہ کیسے ان کے جا کے گھر میں پرپوزل لے کرتے کیا ہو, رکھ کیسے سکو گے, یہ اس کویشچن سے فیس نہیں کر سکتے. بینگ اے مین میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کویشچن فیس کرنا آپ کی ذات کو مجروح کر رہا ہوتا ہے. مگر یہ اس بات کی یہ ایز اے مین ہی ہم سوچیں نا, ہم دونوں تو آدمی ہیں, ہمیں تو پتا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے معاملات آئیں نا, اور میں کوالیفائی نہ کر رہا ہوں لڑکی کے گھر والوں کے لسٹ پہ, تو پھر لڑکی کو کسی بھی لیول پہ خراب نہیں کرنا چاہوں گا. میں نے آپ سے کہا نا, آپ وہی سلوک کریں جو اپنی بہن کے ساتھ چاہتے ہیں. سو اگر ساری پرابلم آپ مرد کے اوپر ہی ڈال رہے ہیں, وہ ایکسپیکٹیشن رکھیں, ہم پیچھے ہٹ جائیں. ایسے تو نہیں, مرنا ساری معاشرے کے فائدے مرد اٹھائے, یہاں پہ آ کے وہ کمزور بونا بن جائے. یہاں پہ بھی مردانگی دکھائے نا پھر. ایگزیکٹلی.
نہ تو بڑی لیڈرشپ مجازی خدا بنتے ہیں، یہاں پہ آ کے دکھائیں ہلکی پھلکی مردانگی، ادھر تو کوئی بڑی سائنس نہیں چاہیے۔ میں پھر بتا دوں، لڑکی نے بھی آپ کی ساری عمر عزت ہی کرنی ہے۔ اگر آپ نے نکاح کی بات کی، لڑکی بھی آپ کو 1-2 سال کے بعد اپنی اسٹیم پوری کر کے آپ کے لیے بدعائیں کیا کرے گی کہ مجھے تو نے خراب بھی کیا، خوار بھی کیا، اور میری عزت بھی مجروح کی، اور مجھے معاشرے میں بھی تو نے بدنام کرانے کے لیے رسک لیا۔ تو یہ کامن سینس کی بات ہے نا، اس میں مطلب یہ تو دہریوں کے گھروں میں بھی باتیں یہی ہوتی ہیں کہ یار اف یو لائک می دین پرپوز۔ اس کے لیے اسلام نے تو بہت اعلیٰ وقار دیا ہے نا عورت کو، کہ ایسے نہیں آپ کسی کے اوپر نگاہ رکھیں گے، کوئی نیت ہے تو بتائیں، پھر نکاح کی بات کریں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ سو اگر نہیں ہوتا نکاح، گھر والے نہیں مانتے جی آپ سوشل اکنامک لیول پہ کمزور ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر آپ نے اپنی طرف سے مردانگی دکھا دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں نہ کہیں اور عزت دیں گے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ او جی میں نے اس لڑکی سے ہی شادی کی، تو ٹھیک ہے، اگر آپ کو وہی لڑکی پسند ہے تو اس کو کیوں خوار کر رہے ہو؟ پھر اپنی بناؤ سوشیو اکنامک ساخت، پھر رشتہ بھیج دو۔ مطلب کون سی ایسی کوئی سائنس ہے جس میں کہ آپ، ورنہ شادی کے بعد بھی تو آپ نے اپنی سوشیو اکنامک ساخت بنانی ہے نا بیوی بچوں کے لیے۔ تو آپ کو ایک لڑکی سے عشق ہو گیا، ٹھیک ہے مان لیتا ہوں، تو آپ اس کے لیے پھر آپ کو تو اور ڈوپامینرجک ری ایکشن ملنے، تحریک مل گئی آپ کو تو ڈبل دا اسپیڈ سے اپنی جو ہے نا پروگریسو سائیکالوجی ٹریگر کرنی، کنڈیشن ٹھیک کرنی پڑے گی۔ محبوب صاحب ہیں ہمارے ساتھ، محبوب سوال کیجیے گا ساحل صاحب سے جلدی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آپ ٹھیک ہے جی؟ جی الحمدللہ۔ میرا ساحل صاحب سے سوال ہے جی، یہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں کہ جی پازیٹیوٹی جو ہے وہ سوچ ہو اور آپ پرپوزل کر دیں اگلے بندے کو کہ جی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن ہمارے اس کنٹری میں ابھی بہت سارے پرپوزل بھی ہو رہے ہیں اور شادیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن جو ڈیورس کی ریشیو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے جی۔ تو اس کے لیے کیا صورتحال ہونی چاہیے کہ مائنڈلی طور پہ وہ جلد بازی میں شادی کی پرپوزل تو دے رہے ہیں لیکن ڈیورس کی ریشیو بھی بہت زیادہ ہے جی؟ ٹھیک ہے جی ساحل صاحب، ویسے سوال کا جواب تو پہلے شروع سیگمنٹ میں وہ دے چکے تھے، پھر بھی ساحل صاحب یہ دوسرے اینگل سے بھی آپ دیکھ لیں نا، تو ڈیورس کی نا جی کمپیئر کر لیتے ہیں، کمپنی نہیں ایک سینسیبل میٹر لے کے آتے ہیں۔ ڈیورس اللہ تعالیٰ نے الاؤ کیا ہوا ہے، بے حیائی اللہ نے الاؤ نہیں کی ہوئی۔ تو اگر آپ بے حیائی سے بچنے کے لیے پرپوزل دے رہے ہیں اور وہ ڈیورس میں آ جاتی ہے بات، تو کوئی اسلامی طور پہ کوئی نقصان نہیں ہوا آپ کو، ٹھیک ہے؟ آپ یاد رکھیے گا حلال کام ہے ڈیورس، میں آپ کو بس ایک بیسک سینس کا میٹر بتا رہا ہوں۔ ناپسندیدہ حلال کام، ہاں مگر ناپسندیدہ ہی مگر حلال ہے، ٹھیک ہے؟ پاکستان میں ناپسندیدہ انورٹڈ کوماز میں، اسلام میں حلال کام انورٹڈ کوماز میں، ٹھیک ہے؟ ورنہ تو صحابیات کی بھی ڈیورس نہ ہوتی نا، اگر اتنا ہی ناپسندیدہ کام ہے نعوذ باللہ تو جی کا ذکر۔ تو اب کہانی یہ ہے کہ آپ یہ مت سوچیں کہ ڈیورس ہوگی یا نہیں ہوگی، اب یہ سوچیں کہ اگر بے حیائی ہو گئی تو اللہ کا قانون ٹوٹ رہا ہے۔ ڈیورس ہونے سے اللہ کا کوئی قانون نہیں ٹوٹتا، یاد رکھیے گا۔ اف اینی تھنگ اللہ تعالیٰ ہی نے ایک قانون بنا کے دیا ہے کہ کوئی معاملہ نہیں ہو رہا تو ڈیورس کر دو۔ پاکستان میں جو ڈیورس کے اراؤنڈ سائیکالوجی ہے نا، وہ اتنی گندی ہے، گٹر سے اٹھا کے لائے ہیں، یہ ہندو مت کی ستی کی رسم نظر آتی ہے مجھے۔ اور یہ شادی کے اوپر 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ اتنا بڑا مجھے مسئلہ نہیں لگتا جتنا ڈیورس کے بعد لڑکی کو ٹیگ کر دینا یا لڑکے کو ٹیگ کر دینا کہ اس کے ساتھ کوئی خاص ہی نقص ہے۔ مطلب یہ ہے اصل میں مسئلہ، میرے خیال سے معاشرے میں جو اصلی مسئلہ ہے نا وہ ڈیورس کے اراؤنڈ ٹیبو کرنے کا ہے۔ اگر ڈیورس کو ہم اس لیول کے اوپر نہ لے کے جائیں، ڈیورس نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ تمام رشتوں کو تقویت دے اور ایمان کے ساتھ آپس میں محبت بڑھائے، مگر ڈیورس ہو جانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ لڑکی کے ساتھ پہلے 2 سال ٹیسٹ کرنا اس کو، نعوذ باللہ، یہ کیا کس قسم کی بے حیائی ہے، اور پھر آپ کہنا کہ ہم 10 سال تک چلائیں گے۔ ساحل صاحب یہ ڈائیورس والا ٹاپک میں آج اپنے پروڈیوسر سے بات بھی کر رہا تھا، آپ کو بھی میسج کیا کہ یہ ہم نیکسٹ ڈے ڈائیورس کا جو خواتین ہیں، آپ حضرت خدیجہ کی بھی جو مثال ہے وہ بھی سامنے ہے، بہت ساری ہسٹری سے مثال ہیں کہ کس طرح وہ زندگی گزارتی ہے اور اس کے بعد ان کے ساتھ کس طرح رویہ رکھنا چاہیے، اور ان سے دوبارہ شادی کرنے کے لیے جو اب کے معاشرے کی نارمز اینڈ ویلیوز ہیں اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پورا ٹاپک ہم رکھیں گے۔ حمیرہ صاحبہ لاہور سے، جی حمیرہ سوال کیجیے گا جلدی سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اکثر یہ تو سنا ہے کہ لڑکا پیغام بھیج سکتا ہے نا، نکاح کا بھیجا جاتا ہے، تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لڑکی نے پیغام بھیجا ہے لڑکے کو شادی کے لیے۔ اب ان کی ایک دو کیسز ہوئے ایسے، تو انہوں نے شادی بھی ہوئی ہے ان کی، تو لیکن کیا ہے کہ بعد میں شادی کے بعد کبھی بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے یا کوئی بھی ہوتی ہے، تنگی آتی ہے، تو فوراً طنز
لڑکے کی طرف سے آتا ہے کہ تم ہی نے پیغام بھیجا تھا شادی کے لیے. صحیح ہے. تو کیا یہ معیوب ہے کہ لڑکی نکاح کا پیغام بھیجے؟ صرف لڑکا ہی بھیج سکتا ہے، کیا لڑکی نہیں بھیج سکتی؟ ٹھیک ٹھیک جی سال صاحب ٹائم کم ہے، کوئکلی جواب دے دیں. وہ والے مرد جو اپنی بیویوں کو اس طرح کے یا کسی اور طرح کے تانے دیتے ہیں وہ بھی مردانگی کے لیول پہ تیار ہی نہیں ہوئے تھے. صحیح. شادی ہونی نہیں چاہیے تھی. ٹھیک ہے، لڑکی پیغام دے یا لڑکا پیغام دے کوئی بات نہیں، اس نے اللہ تعالیٰ کا کام پورا کیا ہے، قانون نبھایا ہے، نکاح کا پیغام دیا ہے. لڑکی کی پیغام دینے پہ بھی لڑکی کی سیلف اسٹیم کہیں مجروح نہیں ہوتی. اف اینی تھنگ شی لائکس اے مین پرپوز. یہ گوروں کا قانون ہے کہ لڑکا ایک ہی از گونا نیل ڈاؤن اینڈ پرپوز ٹو دا وومن. اللہ تعالیٰ کے قانون میں لڑکی اور لڑکا دونوں برابر ہیں کہ جو بھی پرپوز کر دے. بعد میں اگر کوئی تانا دیتا ہے اپنی بیوی کو کہ جی تو نے مجھے پیغام، تو ہی میرے پیچھے پڑی تھی یا تو نے پیغام دیا تھا، تو اس بندے کو کسی اور شادی کے قابل نہیں ہے. وہ بھی شکر ہے اس کی پہلی شادی، بلکہ اس کی لڑکی کو اچھا ہوا نجات مل گئی ایسے آدمی سے جو عورتوں کو اس طرح کے تانے دیتا ہے. ٹھیک. اچھا ساحل صاحب میں ابھی بات کر رہا تھا، میری تصحیح کر دیجیے گا کیونکہ میں نے جب ڈائیورس کی بات کی تو میں حضرت خدیجہ کی ایگزامپل کو بیچ میں بول گیا ہوں، لیکن وہ میری تصحیح کر دیجیے گا کیونکہ وہ بیسیکلی وہ ڈائیورس والا سین نہیں تھا، یہ میں تصحیح کرنا چاہ رہا ہوں. نہیں، زینب بنت جاش ڈیورس حضرت خدیجہ کا تو الگ معاملہ تھا، لیکن وہی تھا کہ جو پہلے شادی شدہ ہیں یا ڈائیورس ہو چکی ہے یا ہسبینڈ فوت ہو چکے ہیں، اس کے بعد کی زندگی کے نہ آپ ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نہ ان سے شادی کرتے ہیں. یہ میرا پوائنٹ میں بیسیکلی میں آپ کو جو بھی مرد ہیں میں ان کی سائیکالوجی بیلنس کر دوں. بڑے بڑے پاکستان کے کلچر میں بڑی گندگی ڈالی جاتی ہے نفسیات میں. جو بندے ایک شادی شدہ عورت کو جو بیوہ ہو گئی ہے، طلاق یافتہ ہے، اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اس کو بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا احسان کیا انہوں نے، یا پھر پتہ نہیں کیا فرعونیت آ جاتی ہے ان کو، یا پھر ان کو کوئی دماغ کا مرض آ رہتا ہے کہ پتہ نہیں پہلی شادی میں میرے سے وہ والی محبت ہوگی یا پہلے کرتی تھی تو اس کو تو شوہر فوت ہو گیا. تو میں ان کو ہمیشہ حضرت ام سلمہ کی مثال دیتا ہوں. ام سلمہ اور ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی جو محبت تھی نا وہ آپس میں، وہ پورے عرب میں مشہور تھی. یہاں تک کہ انہوں نے آپس میں وعدہ بھی کیا تھا کہ اگر میں سے کوئی مر گیا تو دوسرا شادی نہیں کرے گا سوائے اس کے کہ مجھ سے بھی بہتر مل جائے. اور ام سلمہ پھر ام المومنین بنی. بے شک. تو یاد رکھیے گا جب بھی ایک بندے کو نا یہ شیطان آ کے وسوسے ڈالے نا کہ یار تیری بیگم کی تو پہلے جو شادی تھی وہ شاید زیادہ اس کے ساتھ افیلیٹ تھی، وہ الفت کا وہ لیول نہیں تیرے ساتھ شیئر کر رہی، تو یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نے بھی ہمیں یہ سنت کے تھرو درس دیا کہ ہماری ماں نے جی ہماری ماں نے، ہماری اپنی ماں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے یہ کہ بتایا کہ یہ جو معاملہ ہے نا یہ اللہ تعالیٰ جب ساحل صاحب ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے. پروڈیوسر صاحب کون کالر ہے؟ جی آپ سوال کر، جی درانی صاحب سوال کیجیے گا، ٹائم بڑا شارٹ ہے، کر لیں آپ سوال. درانی صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. درانی صاحب 10 سیکنڈ سوال کر دیں ذرا جلدی سے. سر میرا ساحل الدین صاحب سے یہ کوشچن ہے کہ سر ہم لوگ کس طرح ان سب چیزوں سے بچیں، اور بہت فیڈ اپ ہو چکے ہیں. ساحل الدین صاحب کو بھی سنتے ہیں، شیخ عاطف کو بھی سنتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کی ہر جگہ پہ اتنی زیادہ ہرڈلز ہیں کہ جب ہم لوگ قبرستان سے گزرتے تو ہم کہتے ہیں کہ کاش ہم لوگ اس جگہ پہ ہوتے اور اس دنیا میں نہ رہتے. بے حیائی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیسے بے حیائی سے باز آئیں؟ جی ٹھیک ہے. ساحل صاحب ویسے تو کوزے میں بند کر دیا پورے پروگرام کے اندر ساحل صاحب نے کہ اسلام کو امپلیمنٹ کروا لیں. جی ساحل صاحب ریسپونڈ کرنا چاہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس دل کی رکت کو جاری رکھے. ماشاءاللہ کیا آپ نے کیا انالوجی دی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، بس لوگوں کی بہنوں کو اپنی بہنوں کی طرح ٹریٹ کریں، اور وہ والا وقار جو ہے نا وہ خواتین کو دینا شروع کریں کہ جو آپ کو پتا ہو کہ آپ کو ایک دفعہ پتہ چل جائے نا. میرے استاد کہتے تھے عورت پہ اللہ کا سیدھا ہاتھ ہے کہ اس کی غیبی مدد نہیں ہوتی، اس کی ظاہری مدد ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس مخلوق کو وہ وقار دینا شروع کریں جو کہ اللہ تعالیٰ خود بس یہ سوچا کریں کہ یہ لڑکی اللہ کی نگاہ میں کیسی محبوب مخلوق ہوگی، جو اللہ اس کو ڈائریکٹ مدد کرتے ہیں، کیونکہ کمزور کی اللہ تعالیٰ مدد زیادہ کرتے ہیں نا. تو ہمیں تو اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، ہم تو آدمی لوگ ہیں، ہم تو بڑا کچھ خود کر سکتے ہیں. ایکسپلائٹ نہ کریں، پھر وہی پوائنٹ کہ اپنی بہن جیسا ٹریٹ کریں.